ہے وہ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ یہ بات آئی تھی کہ مسئلہ تصویر آیا تھا، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کے متعلق آپ کو میں بتاؤں گا، لیکن میں نے آپ کو بات مختصر کہنی ہے، باقی اب آپ دیکھیے اس کو مطالعہ کر کے محنت کر کے۔ جہاں تک مسئلہ تصویر والی حدیث ہے نا، یہ آئی ہے واللہ خلقکم وما تعملون کے باب کے تحت، جس میں یہ ہے کہ انسانوں کے جتنے بھی کام ہیں وہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ انسان خود بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور انسانوں کے جو اعمال ہیں وہ بھی، ان اعمال میں ایک عمل ایسا ہے جو اللہ کی تخلیق سے مشابہت ہے، مشابہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ تصویر۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ مشابہ ہونے کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ ویسے تو خیر یہ حدیث صحیح نہیں ہے تخلقوا باخلاق اللہ، لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں، جو اگر آپ ان کے مطابق جو ہے وہ خود محنت کریں تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اگرچہ کچھ جو اللہ کے خاص صفات ہیں، تکبر ہو گیا، عظمت ہو گئی، اسی طرح یہ چیزیں تو خیر جائز نہیں ہیں، تو اس لیے، لیکن ویسے اللہ تعالیٰ ایک اعلیٰ شخصیت ہیں اس اعتبار سے۔ لیکن میں اصل جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے، اس کے اندر تصویر کے اندر جو اشکال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بات مشابہت کی جاتی ہے، کیونکہ تصویر کی حرمت اس سے پیدا ہوئی کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں جو نیک لوگ تھے ان کی شکلیں جو ہے وہ بنا دی گئیں اس پر، پتھروں پر یا کسی اور چیز پر۔ اصل میں پتھر کی کوئی یہ وہ جو اسے کہتے ہیں تنقیح المنات، یعنی یہ تلاش کرو کہ اصل مؤثر چیز کیا ہے، مؤثر کیا ہے، اس کو بولتے ہیں تنقیح۔ تو تنقیح میں اگر دیکھا جائے تو اب صورت یہ ہے کہ انہوں نے کیا کام کیا کہ انہوں نے ان نیک لوگوں کی شکلیں جو ہے نا وہ بنا کر چیزوں پر جو ہے وہ مطلب ہے ان کو وہی کام ان سے شروع کر دیا جو اللہ سے جو ہے وہ ہونا چاہیے، اس لیے شرک بن گیا۔ لیکن ایک آپ دیکھیے کہ حضرت سلیمان کے لیے تمثال جائز کیوں ہو گئے تھے؟ آخر حضرت سلیمان بھی تو بنی اسرائیل کے، اچھا، اور پھر رسول بھی نہیں ہے، یعنی مطلب یہ کہ یہ پورا جو اسرائیل کا جو یعقوب کا جو اصل میں اسی کے متحد ہے، یہ تمام کے تمام انبیاء جتنے بھی ہیں۔ تو اب صورت یہ ہے کہ اس کی وجہ حرمت کیا ہے؟ وجہ حرمت کے بارے میں عام لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ وجہ حرمت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مشابہت اختیار تو کی ہے انسان نے، لیکن انسان جو ہے وہ اس میں جان نہیں ڈال سکتا، تو اس سے انہوں نے یہ نکالا ہے کہ جو جاندار چیزیں ہیں نا ان کی تصویر حرام ہے۔ یہ یعنی دلیل ہے ہمارے ایک دور میں، یہ اس کی دلیل تھی۔ اچھا، ہمارے ہاں چونکہ اب وہ استنباط کا جو ملکہ ہے یا استنباط کے جو اصول اور علوم ہیں وہ تو بالکل جاتے رہے، اس لیے کہ کچھ لوگ تو ویسے ہی تقلید جامد کا شکار ہیں، اور ماشاءاللہ جو دوسرے ہیں جو تقلید کے خلاف تھے انہوں نے جو ہے وہ فرقہ بندی کے نام پر جو ہے وہ فرقہ بنا کر اپنے آپ کو پکا کر کے جو ہے بالکل عقل و بصیرت سے جاتے رہے۔ اصل یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ تصویر کی وجہ حرمت کیا ہے۔ اچھا، وہ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ وجہ حرمت جو ہے، جو سب سے بڑی وجہ حرمت ہے نا، وہ ہے اصل میں مشابہت خلق اللہ، اور اللہ کے ساتھ جو ہے وہ
اللہ کا جو بڑا کام ہے نا جو کوئی انسان نہیں کر سکتا، کہنے کو تو اور تو چیزیں بڑی بنا لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جتنے بڑے بڑی دنیا کے لیڈر ہیں، وہ جو میڈم شاد کا جو عجائب گھر ہے لندن کے اندر، آپ حیران ہوں گے، آپ نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے اس کو، یعنی یوں معلوم ہوتا ہے جیسے آپ بیٹھے ہوئے میرے ساتھ بات کر رہے ہیں نا، بالکل ایسے ہیں، آنکھیں چپکتے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے گفتگو کر رہے ہیں، شکلیں ایسی بنائی ہوئی ہیں، اس کے اندر جتنے بھی معروف، حتیٰ کہ محمد علی جناح قائد اعظم جنہیں کہتے ہیں، ان کا بھی ہے مجسمہ۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے مشابہت، لیکن خود مشابہت کیا علت ہے؟ کیا علت ہے وہ؟ کیونکہ علت جو ہوتی ہے وہ ایک داخلی چیز ہوتی ہے، یعنی بہت سی چیزیں حرمت کی وجہ ایک تو ہوتی ہے کہ صراحت آ جائے کہ یہ چیز حرام ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ صراحت نہ آئے لیکن وہ جو وجہ ہے اس کی وہ واضح ہو کہ بھی اس کی وجہ یہ ہے، اور اگر وہ وجہ پیدا ہو جائے تو پھر بھی، یعنی اس کو امام شافعی اپنی زبان میں کہتے ہیں دلالت، دلالت اور استدلال۔ دلالت یہ ہوتی ہے کہ اس کلام کے اندر وجہ علت موجود ہو، اور استدلال یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی اور مجتہد جو ہے وہ غور و فکر کر کے اس کو تلاش کرے، اس کو استدلال کہتے ہیں۔ یہ تو آگے لمبی بات ہے۔ اصل جو بات ہے ساری وہ یہ ہے کہ مشابہت علت ہے۔ اچھا، علت کے علاوہ ایک اور چیز ہے، عام طور پر ہم لوگ جب اصول فقہ بھی پڑھتے ہیں نا، کمی اصل میں یہ رہ جاتی ہے کہ استاد چونکہ محنت نہیں کرتے، خود طلبہ بھی شوق نہیں کرتے، اس وجہ سے یہ باریک باریک جو فرق ہے نا ان کو سمجھ نہیں آتی۔ ایک لفظ اور ہے، اس کو بولتے ہیں سد ذریعہ۔ سد ذریعہ جو ہے یہ بھی ایک رکاوٹ ہے، برائی کی طرف لے جانے والی چیز، اور علت بھی اگر کوئی برائی کی طرف لے جانے والی علت ہوگی وہ چیز بھی حرام ہوگی، لیکن اگر سد ذریعہ کے طور پر جو ہے وہ ایک چیز حرام ہو، مثال طور پر اب حجاب ہے، حجاب جو ہے یہ سد ذریعہ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں وہ ذرائع ہیں جو برائی تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن حجاب علت نہیں ہے۔ علت کا اور سد ذریعہ کا فرق کیا ہے؟ اگر آپ یہ سمجھ جائیں گے تو مسئلہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ علت ایک داخلی چیز ہے، مطلب ہے کہ وہ جو چیز ہے نا اس کے اندر وہ موجود ہوتی ہے۔ سد ذریعہ داخلی چیز نہیں ہوتی، وہ ایک خارجی چیز ہے، اور خارج سے آ کر جو ہے وہ حائل ہوتی ہے۔ اب حجاب بدکاری کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک خارجی چیز ہے۔ جب خلوت میں ہوتے ہیں تو اس سے سب سے پہلے تو پیدا ہوتا ہے وہی عشق، اندھا پن پیدا ہوتا ہے۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جب چیز پیدا ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد یہ بیماری ہوتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے جو پردہ ہے یہ سد ذریعہ ہے، لیکن علت جو ہے وہ اصل میں اس کا داخلی حصہ ہوتی ہے، یعنی وہ وجہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے، خواہ اسے مجتہد وہاں سے سمجھ کر جو ہے وہ اس کو نکالے، وہ تو خیر اس کا اجتہاد ہوتا ہے نا۔ اب صورت یہ ہے کہ کیا یہ جو مشابہت ہے جس سے جو ہے خطرہ شرک کا پیدا ہوتا ہے، یہ سد ذریعہ ہے کہ علت ہے۔ میں نے یہ چیز ویسے جو ہے وہ اپنے خطاب میں جو ہمارا تصویر نمبر ہے وہاں بیان کی تھی، لیکن چونکہ سامعین علم والے نہیں تھے تو اس لیے میں نے پھر اس کو زیادہ وہاں تفصیل نہیں دی تھی، تو اسی لیے بہت سے لوگ نہیں سمجھ سکے۔ اس لیے کہ یہ اصول کا مسئلہ جو ہے نا، اصول بڑی گہری چیزیں ہیں۔ چونکہ میں نے جن بزرگوں سے اصل میں فائدہ حاصل کیا ہے، اپنے والد صاحب سے اور اپنے تایا جان سے، تو میری صورتحال یہ تھی کہ میں نے جو ان سے سیکھا وہ سیکھا یہ ہے کہ ان کا فرق کیا ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت بڑا مسئلہ میرے لیے پیدا ہو گیا، مسئلہ میرے لیے پیدا ہو گیا کہ حال اور تمیز کا فرق کیا ہوتا ہے۔ وہ ایک قافیہ کی ایک عبارت ہے کہ زید ابو کا، زید تیرا باپ ہے، عطوفاً جو ہے یہ حال ہے کہ تمیز ہے۔
یہ میں نے سبق پڑھانا تھا، لیکن جب تک میرا ذہن نہ کھلے میں پڑھا نہیں سکتا تھا۔ میں نے شرح جامی بھی دیکھی، اس کے حواشی اور اس کی شروحات بھی دیکھی، میرا ذہن نہیں کھل رہا تھا۔ میں نے حافظ عبداللہ صاحب روپڑی کو بیچارے جا رہے تھے نماز عصر کی پڑھ کر، اور انہیں جلدی ہوتی تھی، وہاں بہت سے انتظار کرنے والی بیٹھیں ہوتی تھیں تعویذوں کے لیے۔ تو مجھے کہتے ہیں مجھے پوچھو تمہاری اصل اشکال کیا؟ میں تو ہیدیں باندھ رہا تھا، 2 لفظ ایسے بولے کہ میرا ذہن کھل گیا۔ پھر اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، عام لوگوں سے میں پوچھتا ہوں، آپ بتائیے کہ وصف کا اور حال کا کیا فرق ہے؟ چلیے جی آپ بتائیے۔ وصف جو ہوتا ہے وہ ابدی ہوتا ہے، اور حال جو ہوتا ہے وہ ایک وقتی چیز ہوتی ہے۔ وصف ابدی نہیں ہوتا، ابدی ہونا اس کا لازمی نہیں ہے۔ لازمی ہوتی ہے ہاں جی۔ حال ایک وقتی چیز ہوتی ہے، نہیں ظاہری خارجی چیز ہوتی ہے۔ چلیے آپ نے ایک پہلو بیان کر دیا، شکر ہے کہ تمام کے تمام گونگے نہیں ہیں آپ، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں اصل پتہ کیا ہے۔ جو فعل انجام دیا جاتا ہے، اس فعل کے وقت جو حالت ہوتی ہے اس کو حال کہتے ہیں، اور جو اس فعل کے بغیر جو حالت ہوتی ہے اس کو بس کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں نے اپنے والد صاحب سے سمجھی ہوئی ہیں، کیونکہ اللہ کا شکر ہے میرے گھر میں تھے، اور ان کو ہر وقت یہی فکر تھی کہ کسی طرح مجھے سکھا دیں۔ تو اس وجہ سے اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سدے کہ یہ جو مشابت ہے جس کی وجہ سے شرک کا یہ ذریعہ بنتی ہے، یہ اصل میں علت نہیں ہے، یہ سد ذریعہ ہے، اور اس سد ذریعہ جو ہے وہ مسرت کے تابع ہوتا ہے۔ اس کو مسرت دیکھ کر جو ہے وہ مثال طور پر اگر مسرت ہو، اب آپ دیکھیے کہ اگر بچیوں کو جو ہے وہ سینہ پرونا سکھانا ہو، ان کے لیے گڑیاں جائز ہیں، حتیٰ کہ حضرت عائشہ کا وہ پروں والا گھوڑا اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کہا کہ نہیں یہ ناجائز ہے۔ ذرا سی بنیاد پر اب دیکھیے ایک وجہ پیدا ہو گئی کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنے تشخص کے سلسلے میں دھوکہ نہ دے، شناختی کارڈ کا مسئلہ پیدا ہو گیا، جائز ہو گئی۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اصل میں مسرت کا مقابلہ ہے۔ مسرت اگر کمزور ہوگی تو حرام ہوگی، نہیں مسرت اگر یعنی اس کی حرمت کے لیے قوی ہوگی مسرت تو حرام ہوگی، اور اگر دوسری طرف مسرت قوی ہوگی تو حلال ہو جائے گی۔ اب اس سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب دنیا پوری کی پوری جو ہے یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنی گندگی پھیلا رہی ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو ساری حرام ہے، آپ اسی وقت جو ہے وہ اس میں ہی الجھ جائیں۔ اب آپ کے ہر آدمی کے موبائل میں تقریباً ہر آدمی کے جس کو بھی تھوڑی بہت استعداد موجود ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں غریب لوگوں نے بھی وہ موبائل خریدے میں تصویر اترتی ہے، تو اب ہم اس کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتے۔ اب آپ جو ہے وہ حرمت کا فتویٰ دے دیجئے کہ موبائل سارے کے سارے حرام ہیں، لوگ آپ سے کیا کہیں گے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ شریعت ہماری صلاحیتوں کی تعطیل کی قائل نہیں ہے۔ شریعت ہماری صلاحیتوں کو جو ہے وہ تربیت دیتی ہے، فروغ دیتی ہے، لیکن ایک صورت ہے کہ مسلط کے تابع مسلط اگر کبھی ہوگی، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو وہ تصویر ہے جو باقاعدہ کسی پتھر پر یا لکڑ پر یا کسی بھی چیز پر جو ہے وہ اصل حرمت وجہ جو حرمت ہے وہ شکل ہے، شکل۔ اچھا دوسری بات ایک اور ہے کہ وہ شکل جو ہے یہ باقی رہے، اب اسی لیے آپ آئینہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، جب آئینہ نہیں تھا تو آپ جو گہرا پانی ہے اس کے سامنے کھڑے ہوں، آپ کی تصویر آ رہی ہے، کیا یہ حرام ہے؟ اس کو تصویر نہیں کہتے، اس کو بولتے ہیں عکس۔ لیکن جب وہ پائیدار بن جاتی ہے تو پھر وہ تصویر ہوتی ہے۔ عکس اس لیے کہتے ہیں کہ جب تک موجود ہے اس وقت تک آپ کا الٹ آ رہا ہے، عکس کے معنی الٹ کے ہیں، اس وقت تک وہ عکس ہے، اور وہ تو حرام ہے ہی نہیں، لیکن جب یہ پائیدار ہو جائے گی تو تصویر ہو جائے گی۔ یہ جو مسئلہ ہے نا، خواہ وہ مسائل حسینی نے کہہ دیا ہو کہ جی یہ تو فوٹو کھینچی جاتی ہے، بنائی نہیں جاتی، میرے خیال میں نہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وجہ حرمت کو جو ہے وہ اہمیت دینی چاہیے۔ وجہ حرمت جو ہے وہ یہ ہے کہ
تصویر کے بارے میں جو ہے وہ احتیاط کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ تصویریں گھروں میں رکھنا اور تصویروں کو سجانا یہ مستقل طور پر حرام ہے. لیکن اب یہ ہے کہ تصویروں کا ایسے استعمال کرنا جس سے جو ہے وہ آپ دعوتی کام کر سکیں, آپ جو ہے وہ تبلیغ کا کام کر سکیں, اسلام کو پھیلانے کا کام کر سکیں. دنیا ساری جو ہے وہ کہیں کہیں پہنچ گئی ہو اور ابھی آپ الجھے ہوئے ہوں کہ جی حرام ہے کہ حلال. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ چونکہ جو سد ذریعہ ہے وہ ایک خارجی چیز ہوتی ہے اور وہ مسرت کا تابع ہوتی ہے, اس اعتبار سے تصویر جو ہے وہ تھوڑی سی مسرت پیدا ہو تو حلال ہو سکتی ہے. یہ مسئلہ سارے کا سارا وہی استنباط کا اصول. اب جس نے اصول فقہ جو ہے اس کا جس کو اجرا نہ ہو وہ تو یہ بات مشکل ہے اس کے لیے. مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی میرے اوپر کی ہوئی ہے کہ مجھے اصول فقہ وغیرہ ان اصولوں سے دلچسپی تھی, اس لیے میں ساری زندگی میں یہی کام ہی کرتا رہا ہوں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز اس طرح سد ذریعہ کے طور پر حرام ہونا, وہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ اس کا جو مسلط ہے وہ زیادہ قوی ہو جائے. اب مثال کے طور پر آپ نے تبلیغ کرنی ہے تو تبلیغ کے سلسلے میں جو ہے وہ آپ ان چیزوں سے کام لیتے ہیں. تو اب آپ اس مسئلے میں نہ پڑیے. تصویر جو ہے اس کی قباحت جو ہے وہ اب کمتر ہو گئی ہے, اگرچہ وہ چیز باقی رہے گی کہ وہ تصویر کی وجہ سے جو عظمت اس کی عظمت ہے, اس کی عزت و مقام ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردوں میں جو تصویر تھی نا ان کو تو حرام قرار دیا. بعد میں جب ان کے گدے بنا لیے گئے تو اس کو جائز کر لیا. حفظ اللہ محدث روپڑی نے اصل میں اس کو مدار بنایا ہے. ہر ایک نے اپنی اپنی تجویز کے مطابق ہے, لیکن میرا جو موقف ہے وہ آپ ذرا سمجھ لیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو سب سے پہلی بات یہ, اچھا ایک اور بھی بتاؤں, ایک مسئلہ ہے جو اس کو ہیلے کی تو ہم حرمت کے قائل ہیں, لیکن ہیلے کی ایک قسم ایسی ہے جو جائز ہے. اور بھی کئی قسمیں ہیں جس میں مقاصد شریعت جو ہے وہ مجروح نہ ہوں. لیکن ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اس کو بولتے ہیں مسئلہ ظفر. مسئلہ ظفر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے جو ہے وہ کسی طرح آپ کا مال جو ہے وہ اس نے قبضے میں کر لیا ہے, دیتا نہیں ہے. یا ایک آدمی جو ہے وہ آپ کا مال چھین رہا ہے. اپنے مال کو بچانے کے لیے کیا آپ جھوٹ بول سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایک آدمی نے آپ کا مال جو ہے وہ چھین لیا ہے, آپ کی کوئی قیمتی چیز چھین لی ہے. آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسی صورت اختیار کر سکتے ہیں جس سے آپ کی چیز واپس مل جائے. میں آپ کو اس کے لیے ایک مثال دے دیتا ہوں. اس کے لیے مثال یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایسا کیا کہ ویسے واقعہ تو مجھے بھی پورا یاد نہیں, لیکن ویسے یہ کتابوں میں ہماری اسکول کی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہوا تھا کہ ایک آدمی نے کسی کے پاس قرض رکھا, تو جب وہ واپس آیا کافی عرصے کے بعد, امانت رکھی, قرض نہیں امانت رکھی, کافی عرصے کے بعد واپس آیا تو اس نے کہا جی وہ تو امانت چور لے گئے ہیں. وہ بیچارہ چپ ہو گیا. ایسا اتفاق بنا کہ ایک دن جس آدمی نے اس کے ساتھ یہ حرکت کی تھی نا, اس کا بیٹا جو ہے وہ اس کے ساتھ تھا, کیونکہ تعلقات تو تھے, اس نے حوصلے سے صبر کر لیا. تعلقات تو تھے. اب وہ جو اس کے ساتھ بیٹا تھا نا, اس نے بیٹے کو غائب کر دیا. تو اس نے کہا کہ جی میرا بیٹا کدھر ہے؟ اسے تو بعد آیا تھا, عقاب آیا تھا, وہ لے گیا. اب اس نے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا اگر کوئی مال جو ہے وہ چور ڈاکو لے جا سکتے ہیں تو یہ بھی کون سا ناممکن ہے؟ عقاب تو بڑے بڑے کام کرتا ہے. تو وہ سمجھ گیا. اس نے کہا اللہ تو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے وہ عقاب سے واپس
لے آئیں میرا بیٹا، میرا یہ مال لے لیں، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ اس کو اگر یہ کام کیا جائے اس کو بولتے ہیں مسئلہ ظفر، یہ ہیلے کی ایک قسم ہے۔ مسئلہ ظفر، اب مسئلہ ظفر یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ اگر رشوت کے بغیر کوئی کام ہوتا ہی نہ ہو، رشوت جو ہے وہ رواج بن گیا ہو، اب آپ کسی عدالت میں جائیں، سیدھا نہیں اگر آپ اس کو جو ہے وہ آج کل تو خیر ریٹ بڑھ گیا ہوا ہے، پہلے تو خیر 5-10 روپے میں کام ہوتا تھا، اب آپ آج کل تو 100 کا نوٹ 1 روپے کے برابر ہے۔ آپ جو ہے وہ اگر آپ نے کوئی کاغذ اس کی فوٹو لینی بھی ہو نا تو اس کو جو کہیں گے کہ جی آپ 1000 روپے دے دیں، نہیں 100 روپے کم از کم دیں، فوٹو ہو جائے گا۔ اس کو بولتے ہیں مسئلہ ظفر۔ یہ اصل میں یہ بھی خارجی چیز ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مسلط کے تابع جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان کی قوت اور جو ان کی کمزوری ہے وہ بڑی مؤثر ہوتی ہے۔ تو تصویر جو ہے وہ بنیادی طور پر اگر یہ سد ذرائع کی قسم سے ہے تاکہ تصویروں کے ذریعہ سے لوگوں کی عظمت پیدا ہو کر پھر ان کی پوجا نہ ہو، تو پھر یہ اگر مسلط قوی ہو تو یہ حلال ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو بتایا ہے، اچھا باقاعدہ صحابیات بچوں کو ساتھ لے جاتی بیچاری اور ان کو جو ہے وہ روئی کے پرندے بنا دیتی۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں، اصل میں ساری بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وجہ حرمت جو ہے وہ سد ذریعہ ہے۔ یہ اصل داخلی وجہ حرمت نہیں، داخلی وجہ حرمت جو ہوتی ہے نا وہ باقاعدہ نس کے اندر کی چیز ہے، اور جو سد ذریعہ یہ خارجی چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے تصویر کے بارے میں اس چیز کا ہمیشہ دھیان رکھیے۔ لیکن ایک بات ہے کہ تصویر کے 2 پہلو ہیں، ایک ہے تصویر کھینچنا اور ایک ہے تصویر رکھنا۔ تصویر جو کھینچنا ہے اگر وہ جو ہے وہ سامنے نہیں ہے ہر وقت تو اس کے لیے کچھ جواز ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے ہاں جتنی بھی تصویریں ہیں آپ کے موبائلوں میں یا آپ کے کمپیوٹروں میں محفوظ ہیں، یہ جائز ہے، کیونکہ یہ اس عکس سے مشابہ ہے۔ لیکن جب تصویر جو ہے وہ سجا کر رکھی جائے گی، جیسے گھروں میں لوگ سجا لیتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا، وہ صریح حرام ہے۔ تو اب اس بات پر آپ غور کر لیں، میں نے تو جو بات بتانی تھی آپ کو بتا دی۔ اس کا تعلق ایسے چونکہ اصول فقہ کی باریکیوں سے ہے، اب آپ کو جتنا اصول فقہ کا ذوق ہوگا اس کے مطابق جو ہے وہ آپ اس کو سمجھ جائیں گے۔ چلیے